बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 सितंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के मुतल्लिक आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके जो मुमकिन आर्मी ट्रायल है, फ़ौजी ट्रायल या फ़ौजी अदालतों में जो कस्टडी का मामला है, उससे मुतल्लिक आज अहम पेशरफ सामने आई है। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि लाहौर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज़ इलाही को बड़ा रिलीफ मिला है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की तैनाती हो गई है, किस अदालत में कौन सा जज तैनात हुआ है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो आज गुफ्तगू की है इस्लामाबाद में, अहम गुफ्तगू है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अमीन गंडापुर दो मुकदमात दर्ज हुए हैं लाहौर में जलसे से मुतल्लिक। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं हमाद अज़हर, उनको उनके चूँकि वो आए हुए थे जलसे में और वो वहाँ से फिर फ़रार हो गए, तो अब ये बात तो समझ आ रही है कि हमाद अज़हर को गिरफ़्तार नहीं करना चाहते। अगर हमाद अज़हर को गिरफ़्तार करना चाहते होते तो ना वो जलसों तक पहुँच सकते और ना ये हो सकता है कि वो एक जलसे से होके चले जाएं और वो हर जलसे में पहुँचे होते हैं और फिर वो रूपोश हो जाते हैं। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। कहीं ना कहीं तो कोई ऐसी उनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग है कि जिसकी वजह से, लेकिन उस बुनियाद पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर, आलिया हमज़ा, इम्तियाज़ शेख इम्तियाज़ वगैरह के ख़िलाफ़, कि इन्होंने उनको फ़रार करवाने में मदद दी है। दूसरा मुकदमा है अली अमीन गंडापुर और शाहिद खटक और बाकियों के ख़िलाफ़, जिसमें दहशतगर्दी की दफ़ात वज़ीर आला KPK के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा में SHO हडियारा हमास हमीद की मुद्दत में थाना मनावा में दर्ज किया गया, जिसमें अली अमीन गंडापुर, शाहिद खटक समेत 300 से ज़्यादा अफराद को नामज़द किया गया। FIR में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि लाहौर पुलिस के जवान सियालकोट लाहौर मोटरवे पर तैनात थे कि अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया और मुश्तइल मुसल्लह अफराद ने टूल प्लाज़ा के शीशे तोड़े और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया। इस वजह से उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये एक सूबे के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है पंजाब में। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो जजेस की तैनाती से मुतल्लिक है। सानिया 9 मई के रावलपिंडी में जज की तैनाती हो गई है, फैसलाबाद में और सरगोदा में। अभी तक लाहौर के जज की तैनाती नहीं हुई, जहां इमरान खान की ज़मानत की दरख्वास्तें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की ज़मानत की दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। 9 मई केसेस में रावलपिंडी समेत जजेस की तैनाती वजारत कानून ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद अली शाह इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज तैनात किए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जावेद इकबाल शेख को इंसदाद दहशतगर्दी फैसलाबाद, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज मोहम्मद नईम शेख को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा का जज मुकर्रर किया गया है। दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के ये नए जज स्पेशल जज सेंट्रल कोर्ट रावलपिंडी तैनात थे। तीनों अदालतों के जजेस ना होने से साने 9 मई के तमाम मुकदमात ज़ेर इल्तवा थे। तीनों जजेस को फौरी तौर पर चार्ज संभालने का हुक्म दे दिया है। पहले इस तरह का जो नोटिफिकेशन है वो हमेशा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जारी होता था। अब की बार जो नोटिफिकेशन सामने आया है ये वजारत कानून पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी हुआ है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से मुतल्लिक है, परवेज़ इलाही और उनकी फ़ैमिली से मुतल्लिक। जस्टिस शम्स महमूद मिर्ज़ा की अदालत में समाअत हुई। वफाकी हुकूमत के वकील ने रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई और वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि परवेज़ इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट PCL से, जबकि रासिख इलाही और ज़ारा इलाही का नाम ECL से निकाल दिया गया है। दरख्वास्त में परवेज़ इलाही ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती अहकामात के बावजूद नाम पासपोर्ट और एक लिस्ट से नहीं निकाला जा रहा। अदालत अफसरान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का हुक्म दे। अब जिनको ये लगता है कि वफाकी हुकूमत ने अज़ ख़ुद ये नाम निकाले हैं, अज़ ख़ुद नहीं निकाले थे बल्कि लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद नहीं निकाले गए थे, फिर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करनी पड़ी और तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर ये नोटिस होने के बाद ये पेशरफ सामने आई, जिसमें उन्होंने अदालत को बताया है जी कि हमने उनका नाम वापस ले लिया है, उनके जो ECL में या PCL में नाम थे वो हमने निकाल दिए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की मुमकिन मिलिट्री हिरासत से मुतल्लिक जो दरख्वास्त थी, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने समाअत की और आप जानते हैं कि जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब को ये बताया गया था, चूँकि एतराज़ात के साथ ये केस लगा था, उनको एतराज़ ये था कि अभी तक तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, तो ये कैसे दरख्वास्त दायर कर सकते हैं।
جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے وفاقی حکومت سے جواب مانگا تھا کہ آپ کلیئر کٹ بتائیں کہ آپ گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا، اگر گرفتار کرنا ہے تو کیا وہ عدالتی اجازت سے مشروط ہوگا اگر ملٹری حراست دی جاتی ہے۔ تو آج انہوں نے اپنا جو واضح سٹیٹمنٹ ہے وہ جمع کروا دی ہے۔ وفاقی حکومت نے جواب جمع کروایا ہے، ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے جواب جمع کروایا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ ابھی تک وفاقی حکومت نے عمران خان کی ملٹری ٹرائل کا فیصلہ نہیں کیا۔ جب ملٹری ٹرائل ہوا تو رول 549 کے تحت پروسیجر کو فالو کیا جائے گا۔ عدالت کو ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے مزید بتایا کہ اگر کوئی فیصلہ ہوا تو قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا اور پہلے سول مجسٹریٹ کے پاس درخواست دی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے عدالت کو کہا ہے کہ بغیر عدالتی اجازت کے ان کی جو کسٹڈی ہے وہ ملٹری کو نہیں دی جائے گی، اور اس پر پھر عدالت نے ان کے بیان کی روشنی میں درخواست کو نمٹا دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے فی الحال یہ کہا ہے کہ ہمارا ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آئینی ترمیم ہو جاتی ہیں، اگر کوئی ایکسٹینشن ہو جاتی ہے، پھر یہ معاملہ اس طرف جا سکتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کے جو ملٹری کسٹڈی کے لیے پہلے بھی جو دہشت گردی عدالتوں میں درخواستیں دی گئی تھیں تو وہ سمپل درخواست ہوتی ہے، ادھر آپ درخواست دیتے ہیں اور فوری طور پر اس کے اوپر آرڈر ہو جاتا ہے، تو نوٹس بھی بہت کم ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ عمران خان ایک بین الاقوامی لیڈر ہیں تو ان کی حد تک ڈیفینیٹلی نوٹس ہوگا اور عدالتیں ان تمام معاملات کو دیکھیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف نے نئی درخواست دائر کر دی ہے ڈی سی لاہور کو، اور ڈی سی لاہور سے کہا ہے کہ جی 5 اکتوبر کو مینار پاکستان جلسے کی اجازت دی جائے، شام 5 بجے سے رات 10 بجے تک۔ عمران خان کی سالگرہ ہے، ان کا یوم پیدائش ہے، تمام ورکرز اور لیڈر جلسہ کی صورت میں اپنی جو خوشی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں ان کا آئینی اور قانونی حق ہے۔ اس وجہ سے 5 اکتوبر 2024 کو مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت دی جائے۔ اگلے ہفتے کو یہ جو کمنگ سیچرڈے ہے وہ تو راولپنڈی میں جلسہ ہے، اسے اگلے 5 اکتوبر کو عمران خان کی سالگرہ کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف نے دوبارہ لاہور سے رجوع کر لیا ہے اور لاہور میں مینار پاکستان جلسے کے لیے اجازت دے دی گئی ہے، اجازت کے لیے درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اجازت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کیا عدالتی احکامات کو مانا جاتا ہے یا نہیں۔ دوسری طرف جو اہم پیشرفت سامنے آئی ہے وہ ہے وفاقی حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ ہر صورت اکتوبر کے پہلے ہفتے میں اجلاس بلانے جا رہے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ کا، اور اس میں کوئی آئینی ترمیم کا دعویٰ پھر کیا جا رہا ہے۔ حکومتی اتحاد اور جمعیت علماء اسلام کے درمیان آئینی ترمیم پر مشاورتی عمل جاری ہے۔ حکومت مولانا فضل الرحمان کو منانے کی کوششیں کر رہی ہے اور امکان ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے نئے اجلاسوں میں آئینی ترمیم منظور کروائی جائیں گی۔ پیپلز پارٹی نے جے یو آئی کو آج سارے دن جو خاص سرکاری میڈیا اور صحافی ہیں وہ یہ دعویٰ بھی کرتے رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مخصوص نشستیں پی ڈی ایم کو واپس مل سکتی ہیں، یہ حکومتی اتحاد کا یہ دعویٰ بھی ہوتا رہا، اور ڈیفینیٹلی اب تک پی ٹی آئی کو جب نہیں دی تو یہ معاملات کسی طرف بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے جے یو آئی کو آئینی ترمیم کا مشترکہ ڈرافٹ پیش کرنے کی آفر کر رکھی ہے، اور بلاول نے کہا ہے جی کہ آئینی ترمیم ضروری بھی ہیں اور مجبوری بھی ہیں۔ آج کل بلاول مجبوری اپنی بہت زیادہ بیان کر رہے ہیں، اور اب یہ پیشرفت سامنے آئی ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں سینٹ کا اجلاس بھی طلب کیا جا رہا ہے اور اس میں 26ویں آئینی ترمیم کو پیش کیا جائے گا۔ 30 ستمبر کو قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں سماعت ہونے جا رہی ہے آرٹیکل 63A کے حوالے سے۔ اگر 30 ستمبر کو اس کو معطل کر دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فلور کراسنگ ہو سکتی ہے، لوٹا بننا جا سکتا ہے، لوٹا بن کے وہ ووٹ ڈالیں گے، بھلے وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، پھر دھاندلی سے دوبارہ ان کو جتوا دیا جائے گا، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ وہ ووٹ شمار ہوگا، اور جن لوگوں کو اس وقت عمران خان کے صدارتی ریفرنس کی جو آرٹیکل 63A کے حوالے سے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی اور کہتے تھے آئین کو دوبارہ لکھا گیا ہے، آج وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے ایسی آئینی ترمیم کروانی ہے اور وہ بھی کسی کو لوٹے یا تشدد کر کے یا دباؤ ڈال کے، اور آپ نے ان کا ووٹ شمار کرنا ہے، تو ہاں ہم تسلیم کرتے ہیں عمر عطا بندیال کا فیصلہ درست تھا، عمران خان کا فیصلہ درست تھا، اور ایک وقت آئے گا جو عمران خان نے ریفرنس دائر کیے تھے 2-3 صدارتی ریفرنس، ایک تو ایک جج صاحب کے حوالے سے اور باقی، تو یہ لوگ کہیں گے کہ عمران خان ٹھیک تھا، عمران خان کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ پھر عمران خان نے جو اسمبلیاں توڑ کے 90 دن میں انتخابات کا کہا تھا، اور اس وقت جو عمران خان کے حوالے سے معزز ججز ہمارے کہتے تھے کہ فرد واحد کے کہنے پہ اسمبلیاں توڑ دی گئیں اور 90 دن میں انتخابات کے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا، وہ بھی آج سوچتے ہوں گے کہ عمران خان واز رائٹ، عمران خان نے وہ درست فیصلہ کیا تھا۔
منصور علی شاہ صاحب کی جانب سے یہ آج گفتگو کی گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ تنازعات کا جو ثالثی کے ذریعے حل وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ آج فاطمہ جناح ویمن یونیورسٹی میں ورکشاپ سے خطاب میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ادارے صرف گفت و شنید اور رابطے کے ذریعے ترقی کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا تنازعات کے ثالثی حل کے بغیر جو آربیٹریشن کا کنسیپٹ ہے کہ آپ عدالتوں میں معاملات لے جانے کی بجائے جو آربیٹریشن مقرر کیے جاتے ہیں وہ بھی جج پر مشتمل ہوتا ہے، آپ وہاں اپنے مسائل حل کروا سکتے ہیں تاکہ وہ جو لمبا پروسیس ہے اس سے آپ بچ سکیں۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ تنازعات کے ثالثی حل کے بغیر ہم 24 لاکھ مقدمات سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ کئی بار کہہ چکا ہوں کہ تنازعات کا ثالثی کے ذریعے حل وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کسی جج کو ریڈ لائن کو عبور نہیں کرنا چاہیے جو اسے متعصب جج کہے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا یہ بھی کہا کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو گفت و شنید، اشتراک اور دیکھ بھال کا کلچر فروغ دینا چاہیے۔ ہمارا قانونی چارہ جوئی کرنے والا معاشرہ ہے جس سے زیر التوا مقدمات کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس ان مقدمات کو نمٹانے کے لیے صرف 4000 جج دستیاب ہیں، نئے مقدمات کی وجہ سے زیر التوا مقدمات کا بوجھ ہے۔ سینئر جج نے کہا اس مسئلے کا حل ہمارے پاس ADR جو کی صورت میں ہے، جو راکٹ سائنس نہیں ہے۔ مقدمہ بازی کا سب سے اسمارٹ حل ADR ہے، الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو ADR ہے اس کی بات کی۔ ان کا کہنا تھا ہمیں مقدمات کے حل کے لیے ADR کی طرف جانا ہوگا۔ زیر التوا مقدمات ADR سینٹر منتقل کرنے کے لیے ضلعی سطح پر ADR سینٹر بنانا ہوں گے۔ منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ شہریوں کو انصاف کی جلد فراہمی کے لیے ADR سینٹرز میں مقدمات جلد نمٹائے جا سکیں گے۔ انہوں نے اپنا ویژن دیا ہے کہ وہ کس طریقے سے 24 لاکھ جو مقدمات ہیں زیر التوا ان کو وہ بہتر کر سکتے ہیں یا ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو معاملات ہیں اداروں کے درمیان چیزوں کو بہتر انداز میں حل ہونا چاہیے، اور جو ساتھ انہوں نے کہا کہ اے جج شوڈ ناٹ کراس دیٹ ریڈ لائن وچ کال ہم اے بائس جج۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی بات کا انہوں نے حوالہ دیا کہ جی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں کہ کسی جج کو ریڈ لائن نہیں کراس کرنی چاہیے کہ لوگ اس کو متعصب جج کہیں۔ یہ منصور علی شاہ صاحب نے بھی اس کو ریپیٹ کیا، اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ ان دا سرٹیفکیٹ اوارڈنگ سرمنی ایٹ دی کنکلوژن آف اے 2-day ورکشاپ نیگوسیشن، انہوں نے کہا کہ جو بات چیت ہے تھیوری جورسپریڈنس اینڈ پریکٹس جوائنٹلی آرگنائزڈ بائی ڈپارٹمنٹ آف لاء، انہوں نے کہا کہ ہر صورت جو معاملات ہیں ان کا حل بات چیت سے نکلتا ہے، نیگوسیشن سے نکلتا ہے، اور تب جا کے جو چیزیں ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں۔ اور جو ادارے ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہر صورت جو ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات بات چیت سے حل کریں، اور بات چیت سے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ آج ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔